بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آل محمد کے 7ویں امام موسیٰ ابن جعفر صادق علیہ السلام، آپ کا اسم گرامی موسیٰ، کنیت ابو الحسن، آپ قریشی، ہاشمی اور علوی ہیں۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حمیدہ خاتون تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 7 صفر المظفر بروز اتوار 128 ہجری کو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بستی ابوا میں پیدا ہوئے۔ یہ وہی بستی ہے جہاں سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ بنت وہب کا وصال ہوا اور وہیں ان کی قبر مبارک ہے۔ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو لوگ آپ کے والد محترم کو مبارکباد دینے آنے لگے۔ ایک شخص نے آپ کے والد امام جعفر صادق علیہ السلام سے احرام سے متعلق چند سوالات پوچھے تو انہوں نے آپ کے گہوارے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس بچے سے پوچھ لو۔ جب اس شخص نے آپ کے پاس آ کر سوال پوچھا تو آپ نے نہایت فصیح زبان میں اس کا جواب دیا۔ یہ دیکھ کر کچھ اور لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے اور مختلف سوالات پوچھنے لگے۔ انہی لوگوں میں سے ایک شخص نے آگے بڑھ کر آپ سے سوال پوچھا، کیا آپ کا یہ علم پیغمبر کے علم کے برابر ہے؟ تو امام موسیٰ کاظم نے فرمایا، اے خضر، آپ تو جانتے ہو کہ ہمیں پیغمبر سے علم منتقل ہوا ہے۔ آپ کا لقب باب الحوائج بھی ہے۔ باب الحوائج کا مطلب ایسا دروازہ ہے جہاں حاجتیں پوری کی جاتی ہیں۔ آپ کو کاظم بھی کہا جاتا ہے۔ کاظم کا مطلب غصے کو پی جانے والا ہے۔ غصے کا اظہار کرنا بہت آسان ہے مگر پی جانا بہت مشکل کام ہے۔ روایت ہے کہ ایک بار خلیفہ ہارون رشید حج کے لیے روانہ ہوا تو اس کے ہمراہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور اشراف قریش اور مختلف سرداران قبائل بھی تھے۔ حج بیت اللہ کے بعد مدینہ طیبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دی۔ جب ہارون رشید وہاں حاضر ہوا تو اپنے ساتھ آئے ہوئے لوگوں پر فخر جتلانے کے لیے اس طرح سلام کہا، اے اللہ کے رسول، اے میرے چچا زاد بھائی، السلام علیک۔ اس کے بعد امام موسیٰ کاظم قبر اطہر کی طرف بڑھے اور عرض کیا، اے ابا جان، السلام علیک۔ یہ سن کر ہارون رشید کا رنگ فک ہو گیا اور اس نے آپ کو مخاطب کر کے کہا، اے ابو الحسن، واقعی یہ ہے فخر کی بات۔ اہل حق عموماً ہر زمانے میں مصائب و آزمائش کا شکار ہوئے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم نے بھی کئی مرتبہ جیل کی قید برداشت کی۔ آپ مدینہ طیبہ میں سکونت پذیر تھے۔ خلیفہ مہدی نے آپ کو روضہ رسول سے گرفتار کیا اور بغداد لے جا کر جیل میں قید کر دیا۔ مہدی کے بعد خلیفہ ہارون رشید نے بھی آپ کو قید ہی میں رکھا۔ آپ نے جیل ہی سے اسے خط لکھا جس سے آپ کی جرت اور حق گوئی عیاں ہوتی ہے۔ فرمایا، اے خود کو بادشاہ کہلوانے والے، جیسے جیسے میری آزمائش کا دن گزرتا ہے ویسے ویسے تمہارے عیش و راحت کا دن بھی گزر جاتا ہے، حتیٰ کہ ہم دونوں ایک ایسے دن میں پہنچنے والے ہیں جس دن وہ لوگ بہت نقصان اٹھائیں گے جو ناحق تھے۔ روایت ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زندان میں تھے کہ ایک آدمی آپ سے ملنے آیا اور کہا، آپ کو قید کیا گیا ہے مگر آپ کے لیے یہاں سے نکلنا کیا مشکل ہے؟ امام نے فرمایا، یہ جسموں کے حکمران ہیں، ہم دلوں کے حکمران ہیں۔ زندان بادشاہوں کے لیے خطرناک ہیں کہ وہ بادشاہ نہیں رہتا۔ اللہ کی حجت اگر زندان میں چلی جائے تو بھی اللہ کی حجت میں فرق نہیں آتا۔ یہ زندان کچھ نہیں ہے، اگر میں اس دیوار کو کہوں کہ سونے کی ہو جا تو یہ سونے کی ہو جائے گی۔ ابھی امام فرما ہی رہے تھے کہ اس شخص نے دیکھا دیوار سونے کی ہو گئی ہے۔ امام نے دیوار سے فرمایا، میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا۔ دیوار کو اللہ نے زبان دے دی۔ اس نے عرض کیا، آپ امام ہیں، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات پر عمل کرنا ہر شے پر واجب ہے۔
ایک دفعہ بنو عباس کے خلیفہ نے امام موسیٰ کاظم کو دھوکہ دینے اور بدنام کرنے کی غرض سے ایک خوبصورت کنیز کو زندان میں آپ کے پاس بھیجا۔ آپ نے خلیفہ کے نمائندے سے فرمایا، مجھے کنیز کی ضرورت نہیں، اور اسے کہنا تم لوگ اپنے تحفے پر خوش رہو۔ خادم اس کنیز کو زندان میں امام کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ خلیفہ نے ایک آدمی مقرر کیا کہ وہ چھپ کر اس کنیز کی حالت دیکھتا رہے۔ اس شخص نے دیکھا کہ وہ کنیز سجدے کی حالت میں رہتی ہے اور کہتی ہے، قدوسن قدوسن سبحانکا۔ جب خلیفہ کو اطلاع ملی تو اس نے کہا، لگتا ہے موسیٰ کاظم نے اس کنیز پر بھی جادو کر دیا ہے۔ پھر اس نے کنیز کو بلوا کر اس سے پوچھا تو وہ بولی، میں نے زندان میں جا کر امام سے کہا مجھے آپ کی خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ پھر انہوں نے مجھے خوبصورت باغ کا منظر دکھایا جس میں نہایت حسین کنیزیں تھیں۔ یہ دیکھ کر میری حالت غیر ہو گئی اور میں سجدے میں گر پڑی۔ خلیفہ نے اس خوف سے کہ یہ کنیز یہ بات دوسروں کو بھی نہ بتا دے اسے بھی قید کر دیا، اور وہ وہیں اس قید میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ روایت ہے کہ امام موسیٰ کاظم 16 سال قید میں رہے۔ حدیث اور فقہ کے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں تھے۔ یہ علمی دور تھا اور آپ اس وقت کی سب سے بڑی علمی شخصیت تھے۔ آپ نہایت با اخلاق انسان تھے۔ تحمل و بردباری آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ زندگی بھر آپ کا یہ دستور رہا کہ برائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی سے پیش آتے۔ آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عبادت گزار، سب سے بڑے عالم، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ معزز انسان تھے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص امام موسیٰ کاظم کے ساتھ سفر میں تھا۔ امام گھوڑے پر سوار تھے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے اور ان کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ اتنے میں ایک درندہ، شاید بھیڑیا تھا، امام کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ شخص اس بھیڑیے کو دیکھ کر ڈر گیا اور وہاں ایک چٹان کے پیچھے جا کر چھپ گیا تاکہ یہ بھیڑیا مجھ پر حملہ نہ کر سکے۔ اس شخص نے دور سے دیکھا کہ وہ بھیڑیا امام کے پاس آیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ امام کے گھوڑے کی زین کے قریب کیے ہوئے تھے اور سر کو جھکائے ہوئے تھا۔ امام بھی اس کی طرف جھکے اس سے کچھ مکالمہ کر رہے تھے۔ اس نے جانے کیا کہا۔ امام نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے۔ کچھ دیر بعد بھیڑیا واپس جاتے ہوئے بلند آواز سے اپنی زبان میں کچھ بول رہا تھا اور امام اس کے جواب میں اللہم آمین آمین کہہ رہے تھے۔ جب وہ بھیڑیا دور چلا گیا تو وہ شخص امام کے پاس آیا اور پوچھا، امام یہ کیا ماجرا ہے؟ امام نے فرمایا، وہ میرے پاس فریاد لے کر آیا تھا۔ اس کی مادہ کو بچہ ہونے والا تھا اور وہ قریبی غار میں سخت تکلیف میں تھی۔ میں نے دعا کی تو مجھے الہام ہوا کہ اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا ہے اور اب وہ ٹھیک ہے۔ میں نے اسے یہ بتایا تو وہ یہ سن کر خوشی خوشی جانے لگا اور پکار رہا تھا، پروردگار، کبھی بھی محمد و آل محمد کا ماننے والا کسی ایسے جنگل صحرا میں پھنس جائے تو اس کا گوشت ان درندوں پر حرام کرنا۔ جب وہ کہتا جا رہا تھا تو میں آمین اللہم آمین کہہ رہا تھا کہ خدا اس کی دعا کو قبول فرما۔ درندوں کو بھی معرفت ہے کہ جن کے در پر جا رہے ہیں وہاں سے کوئی خالی جھولی لے کر نہیں آتا۔ روایت ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دے کر 25 رجب 183 ہجری کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کا مزار مبارک کاظمین عراق میں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم کا مزار مبارک دعاؤں کی قبولیت کی سند ہے۔ اسی وجہ سے ان کے مزار مبارک پر لاکھوں لوگ حاضری دے کر دعائیں قبول کرواتے ہیں۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دریغ مت کرو ورنہ اسی کے کئی برابر اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہوگا۔ شیخ طوسی نے اہل بیت کی شان میں 4 کتابیں تحریر کیں۔ ایک روز وصیت کی کہ مرنے کے بعد مجھے کربلا میں دفن کیا جائے۔ پھر اگلے روز وصیت کی مجھے کاظمین میں دفن کیا جائے۔ لوگوں نے پوچھا، شیخ آپ نے وصیت کیوں بدلی؟ تو شیخ طوسی نے فرمایا، مجھے رات امام کی زیارت ہوئی۔ امام نے فرمایا، موسیٰ کاظم کی شفاعت پر تمہیں اعتماد نہیں، لہٰذا مجھے کاظمین میں ہی دفن کیا جائے۔ نہ ہوتا ساحل دجلہ پہ کیوں کر روضہ کاظم، کہ ان کو امت آسی کا بیڑا پار کرنا ہے۔